العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حیدر ثقلین ابن محمد ثقلین، مرحومہ شاہدہ خاتون بنت محمد حسین، مرحوم علی سرور ابن ناظم حسین و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو سب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ ایک ایسی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حاضری قبول کی ہے کہ جس بارگاہ میں وہ چیزیں جو بے جان ہیں وہ بھی مقدس اور متبرک ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی غور کریے گا، امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اثر یہ ہوتا ہے، یہ بعض چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جس طرح میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کہ مجھے نارملی طور پر
شام کی اور صبح کی ہوا کا فرق نہیں معلوم ہوتا، لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھئے تو کہتا ہے صبح میں جو ہوا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بڑی مفید ہے، یہ ڈاکٹر بتاتا ہے۔ اور دیکھا بھی گیا ہے وہ لوگ جو صبح کی ہوا کو بطور آکسیجن لیتے ہیں، ایک تازگی ان کے وجود میں آتی ہے، گرچہ وہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ وہ ہوا ایک خاص اثر انسان کے جسم میں رکھتی ہے۔ پس اگر ظاہری ہوا میرے جسم کو نشاط اور تازگی دیتی ہے تو مجلس حسین کی معنوی فضا میرے روح میں ایمان کی تازگی کا سبب بنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہ ان مجلسوں میں آنے کا ایک اثر یہی ہوتا ہے، انسان کی روح تازہ ہو، انسان کا ایمان تازہ ہو۔ میں نے کل شاید مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اتنی بابرکت جگہ ہے یہ، جہاں پر بھی مجلس امام حسین ہو وہاں کے اینٹ، پنکھے، یہ بے جان چیزوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کھڑکیاں، یہ ٹائلز بقول علامہ طباطبائی کے سب متبرک ہیں، ساری چیزیں مبارک ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں جو بے جان ہو اگر ذکر حسین اسے مبارک کر سکتا ہے تو الحمدللہ ہم تو جان رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کم آپ سب جانتے ہیں جہاں حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے، وہاں قم میں ایک سید کے گھر پہ ہر محرم میں مجلس ہوتی تھی۔ علامہ طباطبائی جیسی ذات مجلس میں پڑھنے نہیں جاتے تھے، شرکت کرنے جاتے تھے۔ ابھی وہ ہم لوگوں کے جیسے مولویوں کا اسٹینڈرڈ تھوڑا بدل گیا ہے کہ ہم لوگ صرف پڑھنے جاتے ہیں، شرکت کرنے نہیں جاتے۔ علامہ طباطبائی مفسر قرآن، معلم قرآن، نہ جانے کتنے مجتہدین کے استاد مجلس پڑھنے نہیں جاتے تھے، مجلس میں شرکت کرنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سید کے گھر پہنچے تو کبھی کبھار آپ دیکھتے نا چھوٹا گھر ہوتا ہے پھر بڑھا کے گھر اور بڑا بنایا جاتا ہے، تو سید کے گھر میں کچھ تعمیری کام ہوا تھا تو کچھ اور زمین لے کر انہوں نے اپنا گھر بڑا کیا تھا، تو گھر کے تقریباً 2 حصے ہو گئے تھے، ایک پرانا حصہ تھا، ایک جدید اور نئی تعمیر تھی۔ علامہ اس جدید تعمیر پر جا کر بیٹھے، اسی اثنا میں انہوں نے بانی مجلس کو بلایا، کہا وہ جو پرانی جگہ ہے جہاں پر مجلس ہو رہی ہے کتنے سالوں سے وہاں مجلس ہو رہی ہے؟ تو ان سید نے کہا کہ آغا یہاں پر 40 سال سے مجلس ہو رہی ہے۔ علامہ نے فرمایا تب یہ جدید تعمیر میں نہیں بیٹھوں گا، وہ پرانی تعمیر میں جاؤں گا جہاں پر ذکر حسین کی وجہ سے اینٹیں بھی مبارک ہو چکی ہوں۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ مرحلہ ہے کہ بے جان چیزوں کو بھی ذکر حسین کیا کرتا ہے؟ مبارک کر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ 2 مہینہ 8 دن تک ہمارے اور آپ کے پاس فرصت ہے کہ اپنی عمر کو مبارک بنائیں، مبارک بنائیں، یہ عمر مبارک بنے۔ طول عمر کی دعا اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اللہ ہمیں طول عمر عطا کرے، کبھی ہم یہ دعا کریں کہ عمر طول عمر ہو نہ ہو، جتنی ہو مبارک ہو، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ برکت کا معنی ہم لوگوں نے تھوڑا سے غلط سمجھا ہے۔ ہمارے ہاں 2 کلو چاول اگر آپ نے بنایا اور بچ جائے تو آپ کہتے ہو برکت ہو گئی۔ یہ ہمارے ہاں برکت کا معنی تو یہی ہے، 1000 روپے سے اگر 2000 ہو جائے تو کہتے ہیں پیسے میں بڑی برکت ہے۔ دین اسے برکت نہیں کہتا، دین اسے مبارک نہیں کہتا، دین کہتا ہے 10 روپیہ جو صحیح جگہ کام آ جائے وہ مبارک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مبارک کا معنی جو دین میں ہے پر خاصیت ہونا۔ کیا معنی ہے؟ پر خاصیت۔ جس طرح پھلوں میں جو ہے نا، بعض پھل کیا ہوتے ہیں
پرخاصیت ہوتے ہیں. ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے؟ پرخاصیت ہوتا ہے. مثلا اگر آپ بادام اور تربوز، آپ کی زبان میں کلنگر، بادام کا وجود دیکھیے، کلنگر کا وجود دیکھیے. بادام و کلنگر میں پرخاصیت کون ہے؟ کہا بادام. یہ بچے کو بھی معلوم ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسن تم بہت اچھے. یہ بھی مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچے بولتے ہوں. بولنا چاہیے. میں نے کل ایک جگہ مجلس میں کہا کہ ممبر تمرین کی جگہ بھی ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیشہ وہ آدمی پڑھے جو اچھی مجلس پڑھتا ہو، ہمیشہ وہ آدمی شعر پڑھے جس کا ترنم اچھا ہو، جس کے اچھا. نہیں، ان بچوں کو بھی لائیے. کچھ نہیں آتا ان کو سورہ حمد پڑھنے کو کہیے. تو وہ جو فرما رہے ہیں یہاں آنا چاہیے، ان بچوں کو یہاں آنا چاہیے ممبر کی حفاظت کے لیے اور ممبر سے بیان دینے کے لیے. نہیں معلوم، بعض بچوں کو آپ بسم اللہ پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھا لو، یہاں تک وہ پہنچیں، چونکہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ اس کے وجود کو مبارک کر دیتی ہے. بس اگر آپ دیکھیے تو ان میں پرخاصیت کون ہے؟ مبارک کون ہے؟ بادام. کا کیوں؟ کا حجم کے لحاظ سے ہے چھوٹا لیکن خاصیت کے لحاظ سے زیادہ ہے. تو جو خاصیت کے لحاظ سے زیادہ ہو دین اسے مبارک کہتا ہے. عمر ہو سکتا ہے 6 مہینے کی ہو لیکن اگر مبارک ہے تو کربلا میں باب الحوائج بن سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. 6 ماہ کا بچہ مبارک کیسے؟ باب الحوائج کربلا. معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. سرکار سید الشہداء نے مولا علی اصغر کے جھولے کو، نہ مولا علی اصغر کو، مولا علی اصغر کے جھولے کو آیت عظمائے کربلا کہا ہے. عجیب مرحلہ ہے. اب واقعاً یہ غور کا مقام ہے. کربلا کی آیتوں میں مولا فرماتے ہیں جو آیت عظمہ ہے وہ اصغر کا جھولا ہے. تو وہ جو فرمائیں یہ تھوڑا سا ہمارے ہاں تھوڑا کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو بڑا خراب لگتا ہے کہ جا کر جھولے جناب علی اصغر چومیں. میرے دوستو عزیزو، ان بہکاووں میں مت آنا. وہ آیت عظمائے کربلا ہے. اگر گہوارے علی اصغر نکلے تو یہ سوچ کر جانا کس راستے سے ہم حسین تک پہنچ سکتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں بہرکیف یہ جو مدت ہمارے پاس ہے، جو کربلا نے ہمیں عطا کیا ہے، اپنی زندگی کو مبارک بنانے کے لیے ایک بہترین فرصت ہے کہ اتنا مبارک تمہارا وجود ہو جائے گا کہ امام معصوم فرماتے ہیں نفس المحموم لظلم نہ تسبیح وہمہ لنا عبادہ. تم عزادار بن جاؤ، ہم تمہیں اتنا مبارک کر دیں گے کہ اب جو سانس لوگے وہ سانس سبحان اللہ بن جائے گی. یہ ہے مبارک کربلا. اس طرح مبارک بناتی ہے. اور اسی وجہ سے میں نے اس خمسہ مجالس کا، حالانکہ وقت بہت کم تھا لیکن جس موضوع کو آپ کی خدمت میں ان دنوں چاہا بیان کرنا وہ عزاداری اور انتظار ہے. ہمیں عزاداری سے انتظار تک پہنچنا ہے. خیمہ حسین سے سفر شروع کر کر خیمہ مہدی تک اگر پہنچ رہے ہو تو صحیح معنوں میں عزاداری کر رہے ہو. اور یہی کام ہمیں ان دنوں جو غیبت کبرائے امام زمان کا زمانہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے وظائف کو، ان عزاداریوں کو رسم و رواج کی بنیاد پر کرنا چھوڑ دیجئے، بلکہ اس عزاداری کو درسگاہ حسینیت سمجھ کر آئیے اور ہر مجلس آپ کو آپ کے امام سے قریب کر دے. ہر مجلس آپ کو آپ کے امام سے قریب کر دے. عزاداری سید الشہداء میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مجلس آپ کا قدم امام زمان سے قریب کرتی چلی جائے. یہ اگر مرحلہ طے ہو رہا ہے ان مجلسوں میں تو یہ مجلسیں نہج پر ہیں. لیکن خدا نخواستہ کہیں ہم
عزاداری کے نام پر، کہیں ہم مجالس کے نام پر، کہیں ہم سرکار سید الشہداء کے نام پر ایسا نہ کریں کہ قوم کو ان کی ذمہ داریوں سے روگردان کرائیں کہ نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہارے کیا وظائف ہیں، تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حسین کا نام ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے، یاد رکھنا میری اس بات کو۔ نام حسین، نام کربلا تمہیں تمہاری ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے، اور انہی مجلسوں میں ان ذمہ داریوں کو جاننا ہے، ذمہ داریوں پہ عمل کرنا ہے، تاکہ آنے والے امام کے یہ عزادار ناصر بن سکیں۔ مجلسوں میں آؤ اس جذبے کے ساتھ آؤ کہ آج کے بعد نصرت امام کا جذبہ ہمارے وجود میں موجزن ہوگا۔ یہ جو آپ کو بار بار زیارتوں میں پڑھایا جاتا ہے، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش اے شہدائے کربلا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے۔ یہ تڑپ کربلا تمہیں سکھاتی ہے، یہ ایک تڑپ ہے، یہ ایک تڑپ کی عکاسی ہے کہ آپ مولا کے حضور میں کہتے ہو، اے میرے مولا اگرچہ جسم کے لحاظ سے ہم سن 61 ہجری میں نہیں تھے، لیکن آپ کی آواز استغاثہ کو ہماری روح کی کانوں نے سنا تھا، اور آج ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، یعنی آپ نے بلایا تھا۔ ان مجلسوں میں آ کر ہم آپ کی آواز پر لبیک کہنے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، تب جا کر یہ مجلسیں اپنے ہدف اور مقصد کو پائیں گی۔ لہٰذا ان ذمہ داریوں کو یاد رکھے گا، پوری کوشش غیبت کبریٰ میں یہ کرو کہ دین کو قائم کرو۔ میرے دوستو عزیزو، حسین کے نام پر بے دینی نہ پھیلاؤ، حسین کا نام لے کر بے دینی کو عام نہ کرو۔ یہ وہ حربہ تھا جو بنی امیہ کیا کرتے تھے کہ پیغمبر کا نام لے کر اسلام پیغمبر کو خراب کرتے تھے۔ حسین کا اگر نام لو تو دین کا قیام تمہاری نظر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ نام حسین کوشش یہ کی جا رہی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو ماحول چل رہا ہے، چونکہ آپ کو کوئی یہ آ کر نہیں کہے گا کہ مجلسوں میں نہ جاؤ، اتنا ان کو بھی پتہ ہے کہ انہیں مجلسوں سے نہیں روکا جا سکتا، تو خوب دوسرا حربہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ہار مان جائیں گے؟ کہا نہیں، ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ انہیں کہیں مجلسوں میں نہ جاؤ، لیکن اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مجلسوں سے وہ پیغام دیں جو حسین کے مقصد کے خلاف ہو۔ یہاں پر آپ کو خیال کرنا ہوگا، یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ ان مجلسوں میں ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں یا نہیں بتائی جا رہی ہیں۔ میں آج ایک حدیث فقط آپ کی خدمت میں پڑھوں اور کوشش ہوگی کہ اس حدیث کو آپ کی خدمت تک بیان کروں۔ ان مجلسوں میں آتے ہو، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دین کو قائم کرنا ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ سب آپ زیارت امام حسین میں نہیں پڑھتے ہو۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا نے نماز پڑھی نہیں ہے، نماز کو قائم کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ گواہی جب آپ دیتے ہو تو گویا آپ کہتے ہو مولا اس مشن میں ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ وہ جو حسینی مشن ہے، وہ جو کربلا کا مقصد ہے، وہ جو کربلا کا ہدف ہے، وہاں تک ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم آنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں۔ ایک حدیث، وقت نہیں ہے زیادہ، میں فقط ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھوں جہاں پر 4 گروہ کی ذمہ داری گنائی گئی ہے، اور پورا عالم ان 4 گروہ سے خالی نہیں ہے۔ یا تو دنیا میں لوگ عالم ہیں یا جاہل ہیں، یا مالدار ہیں یا فقیر ہیں، اسی میں سمٹے ہوئے نا، یہی 4 گروہ ہے۔ حدیث ہے ذات امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں قوام الدین باربعۃ، جس طرح اگر کوئی خیمہ آپ نصب کرنے جاتے ہیں نا، یا کوئی عمارت اگر آپ بنانے جاتے ہیں تو عمارت ٹکتی کس پر ہے؟ پیلر پر۔
یہی تو عمارت کو روکے رکھتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ستون، پیلر، یا آپ کہہ لیجئے جب خیمے نصب کیے جاتے ہیں تو وہ ستون بہت اہم ہوتے ہیں، وہ ستون نہ لگائیں تو وہ خیمہ اپنی جگہ پر ٹک نہیں پاتا، یہ ستون اگر نہ ہو تو یہ بڑی بڑی عمارتیں ٹک نہ پائیں۔ مولا فرماتے ہیں دین کے 4 ستون ہیں۔ کتنے ستون ہیں دین کے؟ 4 ستون ہیں، ان ستونوں میں ہم حصہ ہیں۔ عزاداری ہمیں بتائے گی تم کس ستون کا حصہ ہو اور کہاں تمہیں محکم کھڑا ہونا ہے۔ ایک ستون بھی اگر کمزور پڑا تو دین کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ یہ آپ کو کہاں سے سیکھنا ہے؟ یہ مجالس امام حسین بتائے گی۔ قوام الدین باربعۃ، دین کا قیام، دین کی عمارت باقی رہتی ہے 4 ستونوں پر۔ پہلا ستون عالم کی ذمہ داری، علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں، جہلاء اپنی ذمہ داری نبھائیں، مالدار اپنی ذمہ داری نبھائیں، فقیر اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ امام فرماتے ہیں قوام الدین باربعۃ، دین کا قیام 4 چیزوں پر ہے۔ العالم بعالم ناطق، وہ عالم جو اپنے علم کو مصلحت کی چادر میں لپیٹ کر نہ سوئے، یعنی عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ بعالم ناطق، عالم اگر علم رکھتا ہے تو پھر وہ سیکریٹری اور صدر سے موضوع پوچھ کر ممبر پہ نہ پڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں، عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ضرورت کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب بھی علماء نے مصلحت کی چادر اوڑھ کر غفلت کی نیند سوئے ہیں تب دین کا ستون گرا ہے۔ یاد رکھیے گا، علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے علم کا اظہار کریں۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کریں؟ کہا نہیں، جو جانتے ہو وہ صحیح طریقے سے پہنچاؤ۔ آپ اس بات کی فکر نہ کرو کہ اگر میں نے شراب پر پڑھا تو مجھے بلانے والا شرابی ہے تو اگلے سال سے نہیں بلائے گا تو میں شراب پہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ تو آپ نے دین کا ستون ڈھا دیا۔ علماء اپنی ذمہ داری نبھائیے، پہلا ستون ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مجھے انصاف سے بتائیے، اگر ابتدائے دین سے جو لوگ عالم تھے، عالم کا مطلب بھی یہاں معلوم ہے کیا ہے؟ یہ امامہ باقبہ پہننے والے نہیں، جو کچھ بھی آپ جانتے ہو اس چیز کو بیان کرنے میں آپ دریغ نہ کرو۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، میں جانتا ہوں 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے حق پر کون ہے، لیکن وہ دوسری طرف میری خاطر مدارات بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آج میں نے حق بول دیا تو کل سے چائے بند ہو جائے گی۔ تو وہ جو ہے یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عالم فقط ہمارے خیمے کو نہیں کہتے ہیں، جو بھی چیز تم جانتے ہو وہاں پر اظہار علم سے پرہیز نہ کرو۔ اگر تم نے اپنے علم کو چھپایا تو دین نابود ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ بہک جاتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے نا، لوگ مردد ہیں، جوان نہیں جانتے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے۔ میں اب خاموش بیٹھوں کہ میں کیا بولوں، زبردستی ایک گروپ بلا رہا ہے، دوسرا بھی بلا رہا ہے، اگر بول دوں گا تو اس دوسرے گروپ کو خراب لگے گا، اگلے سال سے وہاں نہیں بلایا جائے گا، تو پھر آپ امامہ اتار کے کوئی اور کام کرو۔ یہ کام نہیں ہے، یہاں جرأت کی جگہ ہے، یہ شجاعت کی جگہ ہے۔ عجیب حیرت کی بات ہے کہ جہاں سے حق پہنچانا ہے وہاں سے مصلحت اندیشی کی باتیں ہوں تو پھر دین کی عمارت ٹک نہیں سکتی ہے۔ عالم بناطق، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، غدیر کا واقعہ کس نے نہیں سنا تھا، کس نے نہیں دیکھا تھا؟ اگر ان علماء نے اپنا حق نبھایا ہوتا، مجھے انصاف سے بتاؤ، تو سقیفہ وجود میں آ سکتا تھا؟ اگر علماء نے، انس ابن مالک کیا نہیں جانتا تھا؟ مولا نے پوچھا بھی، کہا تم نہیں تھے غدیر میں؟ کہا مولا تھا لیکن اب کچھ یاد نہیں۔ دیکھیں
یعنی جب عالم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا، کہ مولا مجھے یاد نہیں ہے، امام نے فرمایا اگر سچ کہہ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر جھوٹ بول رہے ہو تو خدا ایسی بیماری میں تمہیں مبتلا کرے کہ اپنا عیب تم نہ چھپا پاؤ۔ یہ علماء جب اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، یہاں پر عالم کو خاموش نہیں ہونا ہے، عالم کو چلا کر بتانا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ حق پر ہے۔ اس دور کے وہ لوگ جنہوں نے واقعہ غدیر کو سنا تھا، دیکھا تھا، انہیں علی اعلان بتانا چاہیے تھا کہ حق علی کی جانب ہے، علی کے مقابلے میں جو آئے ہیں وہ باطل ہیں، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ شہریے کٹ جائیں گے، وظیفے کٹ جائیں گے، دنیا برباد ہو جائے گی۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض واقعات جو میں پیش کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، وہاں میرے لیے عبرت کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہے، اور آپ سب شاید جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزرا ہے، بڑا حصہ، یعنی اچھا خاصا آپ کو قید خانے میں رکھا گیا۔ اور اس قید خانے کی مدت میں وہ جو رقوم شرعیہ آتی تھی، ظاہر سے بات ہے ہمارے یہاں خمس و زکوٰۃ کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے، وہ جو رقوم شرعیہ آتی تھیں وہ امام تک تو نہیں پہنچتی تھی، چونکہ امام قید خانے میں تھے، تو امام نے کچھ لوگوں کو وکیل بنایا تھا کہ آپ یہ رقوم شرعیہ ان لوگوں کو دینا۔ امام کی شہادت ہوئی، کئی سال سے، دیکھیں بعضوں کا دین 10 روپے میں نہیں بکتا، لیکن تھوڑا سے پیسہ بڑھائیے نا تو بک جاتا ہے۔ 10 روپے میں ان کی ایمانداری بڑی ظاہر ہوتی ہے، لیکن مرحلہ جب 100 روپے کا آتا ہے تو یہ تھوڑا ڈگمگاتا ہے، اور بات اگر 500 کی نوٹ تک آ جائے تو پھر کیا کہنا، آپ کی شان میں ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کا میں شعر پڑھ دوں، توجہ فرما رہے ہیں، یا تقریر کر دوں، چونکہ تھوڑا سے پیسہ بڑھا، اب وہ چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ہم کتنے میں بک سکتے ہیں۔ یہ واقعاً تھوڑا تعجب کا مقام ہے۔ یہاں پر ابتدا میں تو زیادہ پیسہ تھا نہیں، لیکن جمع ہوتے ہوتے تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے بعضوں نے لکھا ہے 40,000 درہم، بعضوں نے 4 لاکھ درہم لکھا۔ ابو حمزہ بطائنی کے پاس جو امام کا وکیل تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ بارہا میں اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو یہ بات بتاتے رہتا ہوں کہ ہوشیار رہنا، توجہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ برے تھے وہ شروع سے برے تھے، ایک مدت تک صحیح گئے، ایک مدت کے بعد برے ہوئے، چونکہ ابتدا میں ہو سکتا ہے جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں نا، میں عرض کر دوں، کبھی کبھار آپ ایک پروگرام انعقاد کرتے ہو، واقعاً ابتدا میں آپ خلوص کے ساتھ اس پروگرام کو کرتے رہتے ہو، پھر تھوڑے دن بعد جب اس کا نام ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان تمہارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ چونکہ تم صدر ہو تو کامیاب ہو رہا ہے، وہیں پہ شیطان کو بتانا کہ حسین کی وجہ سے کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اگر شیطان کی آواز پہ وہاں کچھ نہیں بولے نا، ہوتا ہے شیطان چیک کرتا ہے مجھے دتکارا جا رہا ہے یا مجھے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، ذرا سے آپ شرمائے، یہ ہوتا ہے، یہ شرماہٹ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کسی نے آ کر کہا ارے آپ نے بڑی زحمت کیا، آپ نہ ہوتے تو اس امام باڑے میں مجلس نہیں ہو پاتی، وہاں فوراً سمجھو کہ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ قوم میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے فرش بچھایا تھا، انتظام میرے مولا نے کیا ہے۔ اور اگر وہاں تھوڑا سے شرمائے اور تھوڑا سے مسکرائے تو یاد رکھنا شیطان للچائی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں اور کام ہو سکتا ہے، پھر دوبارہ آپ کو اور سمجھاتا ہے، دوبارہ آپ کو اور سمجھاتا ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ممبر پہ میں مجلس نہیں پڑھوں گا تو مجلس کامیاب نہیں ہوگی، تو یہی سمجھ جانا کہ اب تم مجلس حسین نہیں پڑھ رہے ہو، شیطان کے نمائندے بیٹھے ہو ممبر پہ۔ تو جب تم کو یہ لگنے لگے نا مجلس تمہاری وجہ سے اچھی ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ شیطان نے اپنا کام کر دیا، آپ ختم ہو گئے، آپ قتل ہو گئے۔ بس عرض یہ کر رہا تو تھوڑی دنوں میں ابو حمزہ بطائنی کے پاس جب بہت پیسہ ہو گیا نا، تو اب ظاہر سی بات ہے امام کی شہادت ہو گئی۔ امام کی شہادت کے بعد یہ پورا پیسہ ہینڈ اوور کرنا ہے کس کے؟ امام رضا کے، چونکہ امام وقت وہ ہیں۔
اب 4 لاکھ درہم، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھو وہ امام کے زندان کا زمانہ تھا، زندان میں امام تھے، قید خانے میں امام تھے، تو ابو حمزہ بطائنی کی دکان ٹھیک چل رہی تھی۔ ارے امام کے وکیل ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، لوگ رکوع میں شریعہ دے رہے ہیں، یہ سب جب دے رہے ہیں، ایک بیگ اگر امام رضا کی امامت کا اقرار کر لوں گا تو میری دکان تو بند ہو جائے گی، پیسہ بھی امام کے حوالے کرنا پڑے گا۔ معلوم ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ امامت کا سلسلہ فقط 7 اماموں تک تھا، وہی امام موسیٰ کاظم ہی مہدی موعود ہیں اور وہی ظہور فرمائیں گے، 8ویں امام جو ہے امام نہیں ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، ابتدا سے خراب نہیں تھا، لیکن پیسے نے، لالچ نے، حب دنیا نے منکر امام بنا دیا۔ یعنی جو وکیل امام تھا، محبت دنیا اگر اسے منکر امام بنا سکتی ہے، وہی بیماری اگر میرے وجود میں آ جائے تو کیا ممکن نہیں کہ کل میں بھی انکار امام کر دوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہی بیماری اگر میرے وجود میں آتی ہے۔ یہاں پر میں جو عرض کر رہا تھا، علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اب ان لوگوں کو لگا کہ اب کیا کریں، ہم نے تو کہہ دیا کہ 7ویں امام کے بعد کوئی امام نہیں ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں محمد ابن سیار کے پاس، عبد الرحمن ابن محمد کے پاس آتے ہیں، اور وہ امام کے خاص اصحاب میں سے تھا۔ اس سے ان لوگوں نے کہا دیکھو جتنا بھی پیسہ ہے نا، اس کا 1/4 تمہارا ہوتا ہے۔ جب آپ کو کسی کو چپ کرانا ہوتا ہے تو اس کو بھی پیسہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کل نیا نہیں ہوتے، پرانے زمانے سے چلا آیا کہ ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ وہ خمس کا ہے، 1/4 تمہارا ہے۔ تم کیا کرنا کہ میرا کام کیا ہے کہ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ نہ تم ہماری حمایت کرو، یعنی ہمارے فیور میں مت آؤ، نہ ہمارے لیے کوئی مجلس اور تقریر کرو، تم بس چپ رہو۔ پس کبھی کبھار پیسہ جو ہے چپ رہنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، چپ رہنا ہے۔ اب یہاں پر عالم اپنی ذمہ داری نبھائے۔ یونس ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں، میں نے اپنے مولا امام صادق سے سنا ہے کہ اگر دین پر آفت آئے تو عالم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے علم کا اظہار کرے۔ میں چپ تو رہوں گا نہیں، بلکہ تمہارے خلاف میں تقریریں بھی کروں گا، میں بیان بھی دوں گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں سے دین بچا ہوتا ہے، جب علماء اپنی ذمہ داری نے، جو جانتا ہے دین کس کے ساتھ۔ آپ دیکھ لو آج بھی مذہب حق، اگر یہ علماء اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگیں جن کی کتابوں میں خود موجود ہے، ان کے اندر اتنی ہمت ہو آ کر کہیں کہ یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا، یہ ذمہ داری نبھانا پڑے گا۔ لیکن جب یہ علماء اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، جب انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ تو صحیح چل رہا ہے، ہماری دنیا بھی آباد ہے، اب اگر ہم بولیں گے تو دنیا برباد ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ابھی تم نے کربلا نہیں سمجھا ہے۔ کربلا کہتی ہے کہ تمہیں اپنی دنیا کو آباد نہیں کرنا ہے، بلکہ لوگوں کی آخرت کو آباد کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، کربلا کا پہلا میسج یہی ہے، اور یہی ہونے والا ہے جب وہ آخری امام آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فقط کوفے میں قیمتیں لگی تھی، ہمیں خریدنے والے لوگ نہیں آئیں گے؟ ہمارے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہمارے زمانے میں شہر رے نہیں بٹے گا، اس زمانے میں بھی شہر رے بٹتا ہے، اس زمانے میں بھی مال لگتا ہے، اس زمانے میں بھی لوگوں کی قیمتیں لگتی ہیں۔ اب اگر اس زمانے میں بھی قیمتیں لگ رہی ہیں تو حسینیت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ حسینی اسے کہتے ہیں جس کی قیمت میں جنت بھی نہیں آتی۔ حسینیت کو تو جنت سے بھی قیمت نہیں لگائی جاتی، وہ رضا خدا کے لیے آتا ہے۔ یہ پہلا ستون دین ہے۔ پس مولا نے کیا فرمایا؟ قوام الدین باربع، دین 4 ستون پر ہے۔ پس علماء ایک ستون کی ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری امام فرماتے ہیں والغنی لا یبخل بفضلہ علی اہل دین اللہ، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیسوں سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے۔ یہ بھی
تھوڑا سے کنسیپٹ تھوڑا ہم کو کیا لگتا ہے معلوم ہے، کہتے ہیں تکلفاً جو ہے خدا کا دیا ہوا ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں خدا کا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر آدمی یہ ہوتا ہے، یہ کچھ بس یہ رسم ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ خدا کا دیا ہوا ہے۔ خوب خدا کہتا ہے خمس دو، اب کس کا دیا ہوا ہے؟ دیکھیں کتنا آسان ہے نا، دیا کس کا؟ ھذا من فضل ربی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ لکھنے میں اچھا ہے لیکن اس کو دل سے یقین کرنا سخت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں اور میرا مال، میرا وجود، میری حیات، سب کا وہ مالک ہے۔ میں مالک ہوں اس وجہ سے کہ اس نے مالک بنایا ہے۔ بہت عظیم مرحلہ ہے یہ واقعی یہ باور کرنا، یہ یقین کرنا بڑا سخت ہے۔ یہ کلمہ آپ بار بار پڑھتے ہو، انا للہ و انا، کتنا آسان جملہ ہے نا، سب کو یاد ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انا للہ، یہ حیات میری تھی ہی نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں تو شاید بات واضح ہو جائے۔ اگر کسی کے گھر سے کچھ آپ مانگ کر لائے ہو، یاد ہو کہ فلاں کا ہے، تو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جو فرمائے، میں بھول جاؤں کہ فلاں کے گھر سے یہ پتیلی مانگ کر لایا تھا اور پھر وہ مانگنے چلا ہے، تو پھر مجھے تو یقین ہے یہ پتیلی ہے میری، اب مجھے دیتے ہوئے کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی لیے دین ہمیشہ سکھاتا ہے یہ جو کچھ ملا ہے سمجھنا خدا کا ہے، تاکہ جب لیا جائے تو تکلیف نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، تاکہ تمہیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے لیے ہیں، ہمارا مال خدا کے لیے ہے۔ انسان غنی یعنی دین کا ستون ہے یہ مالدار افراد، دین کا مال صحیح جگہ خرچ ہو۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، دین جناب خدیجہ کے مال کے بغیر پھیل سکتا تھا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، واقعاً یہ دین پھیل سکتا تھا؟ نہیں پھیل سکتا تھا یہ دین جناب خدیجہ کے بغیر۔ دین فقیری نہیں سکھاتا، غربت نہیں سکھاتا۔ میں نے روایت دیکھا ہے کہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے جہاں ہو اچھے ہوں، ہر میدان میں، جس میدان میں جاؤ، کالج میں ہو ٹاپ پہ ہونا چاہیے، کوئی ہنر آتا ہے وہاں پہ ٹاپ پہ آپ ہو، پڑھائی کر رہے ہو وہاں پہ ٹاپ ہو، کوئی بزنس کر رہے ہو وہاں پہ ٹاپ ہو۔ دین آپ کو کبھی یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ ایک ایسے نچلے کچلے معاشرے میں رہو کہ غربت آپ کے چہرے سے ٹپکتی رہے۔ نہیں، دین کہتا ہے باحیثیت بنو۔ دین کو مال کی بھی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر میں چندہ زیادہ دوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجلس میں 3-4 مرتبہ مولانا کو نام لینا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہم جناب خدیجہ سے درس نہیں لے پا رہے ہیں۔ جناب خدیجہ نے اپنی پوری کائنات پیغمبر کے حوالے کر دی، سیکھو۔ جناب خدیجہ نے پوری کائنات جو کچھ تھا کہا یا رسول اللہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا مال بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اگر مال کا انفاق سیکھنا ہے تو خدیجہ سے سیکھو کہ حضور پیغمبر میں اگر مال دین کے کام آ جائے تو دین پر احسان نہیں ہے بلکہ افتخار اس بات کا ہے کہ دین نے میرے مال کو قبول کیا۔ یہ مرحلہ طے ہونا چاہیے۔ وہ جو دوسرا ستون ہے دین کا، یہ مالدار افراد ہیں۔ لا یبخلو بفضلہ علی اہل دین اللہ، دین خدا کی بات آ جائے تو یہ بخل نہ کریں، یہ کنجوسی نہ کریں۔ تیسرا ستون، وقت بہت کم رہ گیا، تیسرا ستون جو دین کے لیے ہے، والفقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا ہو۔ یہ بھی فقیر بھی ستون ہے دین کا، لیکن کون فقیر؟ جو دنیا کے لیے دین نہ بیچے۔ دیکھیں فاقہ، مشکلیں، سختیاں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے دور میں زیادہ ہے؟ اس سے پہلے مولا کے چاہنے والے بہت آرام سے تھے۔ آپ جا کر تاریخ پڑھو، چاہنے والوں کو تو چھوڑو، بنی ہاشم کے گھرانے میں
بسا اوقات ایک لباس ہوتا تھا جس ایک لباس کو بدل بدل کے نماز پڑھا جاتا تھا. اب دیکھو تو صحیح، لیکن کہیں دین بیچا، کہیں دین بیچا. جناب ابو الاسود دوئلی کے گھر فاقے ہو رہے تھے. دیکھیں، فقیر ہو، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ اب میں جا کر اپنا دین بیچوں دنیا کے بدلے. جو مجمع مجھے بلانا چاہے وہاں میں چلا جاؤں، جس جگہ مجھے لے جانا چاہیں لے جائیں، فقط رات میں مجھے 100 روپیہ اور 500 روپیہ دے دیں. یہ معنی نہیں نکلتا، یہ شیعہ علی کا شیوا نہیں ہے. فقیر ہو، اپنے فقر پر افتخار کرو اور صبر کرو. اس خدا نے تمہیں اس وقت کھانا دیا ہے جب تم ماں کے شکم میں تھے، تو اب وہ خدا تمہیں بھوکا کیسے رکھے گا؟ لیکن ہمارے ہاں صبر نہیں ہے. ہم تھوڑی دیر میں نہیں. یاد رکھیے گا میرے دوستو عزیزو، ابو الاسود دوئلی کے بچے بھوکے ہیں. تاریخ پڑھیے آپ جا کر. یہ تاریخیں کبھی کبھار ہم پڑھتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں واقعات اور کہانیاں نہیں، آج کے زمانے کے لیے درس ہے. ابو الاسود دوئلی کے بچے بھوک میں تڑپ رہے ہیں. انسان خود بھوکا رہ لیتا ہے، سخت ہے، لیکن جب بچے بھوکے ہونا تو بہت سخت ہے. ابو الاسود دوئلی کے بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے. حاکم شام سے کسی نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے ابو الاسود دوئلی کو خریدنے کا، ان کو خریدنے کا بڑا اچھا موقع ہے. کہا کیا کروں؟ کہا کچھ اچھا بھیجو ان کے گھر. معلوم ہے، شہد مشک بھر کے، اور اس زمانے کے لحاظ سے آج کی بریانی اور شہد سمجھ لیجئے آپ اس طرح کمپیر کریے، وگرنہ واقعی شہد کا کمپیر نہیں ہے. ایک دم پاک، صاف، شفاف اور شفا والی غذا، اور شہد میں زعفران بھی ملایا گیا. اب آپ سمجھ لیجئے وہ زعفران کی خوشبو، وہ شہد کی خوشبو ایک بھوکے کے گھر بیچا جائے. تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ شہد آئی ہے، ابو الاسود دوئلی گھر میں نہیں تھے. بچوں نے شہد کا ڈھکن کھولا، ایک بچی نے ابو الاسود دوئلی کی اس شہد کو زبان پہ رکھا. اسی اثنا میں ابو الاسود دوئلی داخل ہوئے. کہا میری لاڈلی یہ کیا ہے؟ کہا بابا حاکم نے بھیجا ہے. کہا میری بچی جانتی ہو یہ ظالم اس شہد کو بھیج کر چاہتا یہ ہے کہ شہد کی مٹھاس سے آشنا کر کے محبت علی کی مٹھاس تم سے چھین لے. یہ کیا چاہتا ہے؟ اس شہد کی مٹھاس سے محبت علی کی مٹھاس تم سے چھین لے اور ہم قربان ہو جائیں. ابو الاسود دوئلی کی تربیت پر منع نہیں کیا کہ یہ شہد کھانا نہیں، کمپیر کیا کہ ایک طرف علی کی محبت کی مٹھاس ہے، ایک طرف شہد کی مٹھاس ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے، محبت علی کی مٹھاس کو باقی رکھنا ہے یا اس معمولی سی مٹھاس کے لیے اس مٹھاس دائمی کو ترک کرنا ہے. یعنی بتانا چاہ رہے تھے یہ وقتی مٹھاس ہے، علی کی محبت وہ مٹھاس ہے جو سلسبیل پر بھی ہے، کوثر پہ بھی ہے، جنت میں بھی ہے. تم بتاؤ کیا کریں؟ تو بچی نے کہا اس شہد پہ بھی لعنت، اس کے بھیجنے والے پہ بھی لعنت. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ مرحلہ ہے. یہ مرحلہ ہے. بس فقراء کو حق نہیں بنتا جا کر ذلیل ہوں. نہیں، محبت علی تمہارے پاس ہے. محبت علی جب تمہیں شیطان بہکائے مال حرام کی جانب جاؤ تو کہو نہیں، مال حرام کی جانب جاؤں گا تو میرے مولا کی محبت میرے دل سے کم ہوگی. روایت وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ مال حرام کرتا کیا ہے. یہ مال حرام کی 4-5 خاصیت روایت میں: مات قلبہ، خرقہ دینہ، دل کو مردہ کر دیتا ہے، دین کو پرانا کر دیتا ہے. ضعف یقینہ، یقین کو ضعیف کر دیتا ہے. اور اس کے بعد مال حرام تمہارے وجود پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. بس بچو، فقیر ستون ہے، لیکن وہ فقیر جو اپنے دین کو دنیا کے لیے نہ بیچے. چوتھا ستون معلوم ہے کیا ہے دین کا؟ جاہلن
لا یتکبروا عن طلب العلم، وہ انسان جو باتوں کو نہیں جانتا، لیکن جب نہیں جانتا تو تکبر نہیں کرتا، بلکہ جا کر جاننے والے سے پوچھ لیتا ہے۔ میں نہیں جانتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے ایک مولانا سے سوال کیا، مولانا کے پاس اب سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس منبر پر سے فقط 14 ہیں جو سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ توجہ، اس کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا نا، اس کی پول دوسرے زینے پہ کھل گئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ بس آپ کو بھی یقین رہنا چاہیے کہ یہاں ہم جیسے لوگ جو آتے ہیں ان میں سے کوئی سلونی کا مدعی نہیں ہے، وہی ہیں، فقط وہی ہیں، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے جانتے کم ہیں، نہ جاننے والی چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہے، بہت سی چیزیں نہیں جانتے تو کیا کرو، پوچھ لو۔ یہ اگر جہلا عالم اپنے علم کا اظہار کرے، جاہل اپنے جہل کو باقی نہ رکھے، عالم سے پوچھ لے، فقیر اپنی دنیا کے چکر میں آخرت نہ بیچے، اور غنی اگر بخل نہ کرے تو دین کی عمارت قائم و دائم ہو جاتی۔ یہ 4 فارمولے اگر انجام دے دیے جائیں، واقعاً آپ دیکھ لیجئے، مرحوم مرشی نجفی، آپ نے نام سنا ہوگا، آیت اللہ مرشی نجفی۔ ایک مرتبہ مصر سے ایک قاری آئے، بہت بڑے قاری تھے، مصر سے آئے، جوان۔ آغا مرشی نے ان سے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ میں سورہ حمد پڑھتا ہوں، آپ چیک کرو کہ میں صحیح پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا۔ اب بتاؤ، مرجع وقت ہے، کیا کہا کہ میں سورہ پڑھتا ہوں، آپ چیک کرو۔ لوگوں نے کہا آپ مرجع ہیں، کہا مرجع ہوں تو کیا ہوا؟ یہ ایکسپرٹ ہے، اس نے قرات پر کام کیا ہے، اس کا تعلق عرب سے ہے، توجہ فرمائیے گا، اس کا تعلق عرب سے ہے، ایکسپرٹ ہے اپنے فن کا۔ اب اگر یہ میرا سورہ سن لے گا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اب ہمارے یہاں اگر کوئی 10 دنوں سے لگاتار مجلسوں میں آئے اور اسے کوئی بات بتائے، یہ آئے آج مجلس میں ہمیں سکھانے، دیکھیں کتنا فرق ہے۔ جو ایکسپرٹ ہے، جو جس کا کام ہے اس کا کام ہے، آپ اس سے پوچھئے۔ آپ مولانا سے انجینئرنگ کے بارے میں مت پوچھئے، انجینئر سے دین کے بارے میں مت پوچھئے۔ ہمارے ہاں خلط ملط ہو گیا ہے، ہم کبھی کبھار مولانا سے پوچھتے ہیں کمرہ کیسے بنوائیں، مولانا جو کمرے کی آئیڈیا دیں اس میں سوئیے گا مت، وہ گر جائے گا۔ تو وہ جو فرمایا وہ ایکسپرٹ نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کہیں عرض کیا تھا کہ اگر ایک مسجد ایک ایسا آدمی بنائے نا جو نماز شب کا پابند ہو اور خوب نماز پڑھتا ہو، لیکن وہ اپنے فن کا ماہر نہ ہو، پورا ممرہ نماز پڑھے، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ پتہ نہیں کب وہ گر جائے، چونکہ وہ ماہر فن نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہ کرنے دیجئے۔ میں نہیں جانتا، بہت سی چیزیں ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ چونکہ ماہر فن وہ ہیں۔ دین اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اگر مولانا سے پوچھو کہ آپ کون سی دوا کھاؤ، اگر آپ یہ کام کرتے ہو دین کہتا ہے غلط ہے۔ اسی طرح دوسری طرف سے بھی بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ دین میں یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، تو اگر کم زیادہ تھا تو وہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، خدا نے یوں ہی نازل کر دیا۔ اب 1400 سال بعد آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے، ہم کو بڑھانا پڑے گا۔ وہ جو فرما رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے، اب یہ دین اگر آپ سے ہم کو لینا پڑے تو وہی امام حسین کا جملہ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برائن مثل یزید، ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دو جن اسلام کو چوراہوں سے لایا جا رہا ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں، میں پوری مثال نہیں دوں گا، جو اسلام چوراہے سے آتے ہیں ان اسلام کا فاتحہ پڑھو۔ کربلائی ہر دین کو نہیں مانتے، کربلائی ہر اسلام کو نہیں مانتے، کربلائی دیکھتے ہیں وہ دین جو پیغمبر اور آل پیغمبر لے کر آئی ہے، بس وہی دین ہے، ہم تابع ہیں پیغمبر و آل پیغمبر کے، ہمیں نہ تم اپنے امامے سے ڈرانا نہ اپنی اباؤں سے ڈرانا۔ اگر ممبر پہ آ کر قول صادق بیان کرتے ہو تو آمنا وسلمنا، اور اگر اپنا نظریہ بیان کرتے ہو تو اپنے گھر تک رہنا، امام باڑے تک نہ آنا۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو پھر تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو مجمع آیا ہے وہ عشق حسین میں آیا ہے،
یہاں جو مجمع آیا ہے وہ عشق محمد میں آیا ہے۔ یہ 4 ستون اللہ کرے آپ کو ان دنوں غیبت کے زمانے میں ان 4 ستون کا خیال کرنا ہے، اور خدا کرے کہ یہ 4 ستون سلامت ہوں تاکہ دین قائم ہو سکے۔ پھر قائم آل محمد آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ پھر حضرت آئیں، پھر حضرت آواز دیں، پھر ان مجلسوں سے یہی میرے نوجوان بچے، ضعیف بھائی دوست، اے کاش ہم اپنی مجلسوں میں ایک دن کے لیے بھی آپ کے وجود میں عشق امام کو لا سکیں۔ پھر ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک دن آپ کے دل کو ہلا دوں نا عشق امام کے لیے، پھر جو ان کا عاشق ہوتا ہے پھر لوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ جناب ابراہیم نے فقط سجدے میں گرا دیا تھا، اس کے بعد کہا تھا یہاں کے بعد میرا کام نہیں ہے، ایک مرتبہ عاشق مہدی بنا دو، اتنا حسن و جمال ہے اس ذات میں کہ یہ نوجوان پھر واپس نہیں آئے گا، عشق امام میں غرق ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ کربلا کی برکت سے محبت امام ہمارے وجود میں آئے، چونکہ کربلا محبت امام کا مرکز ہے۔ آپ دیکھ لو واقعی محبت کا کتنا عظیم مرکز ہے۔ کبھی کبھار ہم بعض مجلسیں کر کے یہ سوچتے ہیں حق کے عزاداری ادا ہو گئی، لیکن آپ آؤ کربلا میں نے عجیب منظر دیکھے۔ کربلا میں ایک شہید ہیں امام کے اصحاب میں سے، وقت آخر ہے، پورا جسم لہو لہان ہے، تیروں سے چھلنی ہے۔ جناب حبیب ان کی خدمت میں پہنچے، فرمایا کوئی وصیت ہے تو بتاؤ، جبکہ وصیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ کچھ دیر بعد میں بھی تم سے ملاقات کو آ رہا ہوں۔ تو فقط انگلیوں کے اشارے سے کہا اوسی کا بہاذ الرجل، میرے مولا کا خیال رکھنا۔ دیکھو عشق حسین کہاں پہنچاتا ہے۔ جب انسان کا وقت آخر ہوتا ہے نا تو اپنی آل کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، لیکن صحابی حسین کے بارے میں وصیت کرتا ہے، حبیب جب تک جان میں جان رہے مولا کی جانب تیر نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، یہ عشق کہاں سے لاؤ گے؟ یہ فقط اصحاب حسین میں ملتا ہے۔ بعض روایات میں نے دیکھا ایک صحابی کہ وقت آخر جب مولا پہنچے نا اور مولا نے ان کے زانوں کو، ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تو ایک جملہ کا اوفیت یا ابا عبداللہ، مولا کیا حق ادا کر دیا میں نے۔ اللہ اللہ، یہ عشق حسین ہے۔ ہر باب ازا، یہاں ہر کوئی اپنے عشق میں غرق ہے، جو بھی ہے عشق حسین کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ عشق حسین میں کربلائیوں کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، میرا دل چاہتا ہے یہ آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے، آج اس بی بی کا ذکر کروں جس سے زیادہ حسین سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، وہ بی بی حسین کی بہن زینب کبریٰ ہے۔ ارباب اعضاء جانتے ہو زینب کا عالم کیا ہے؟ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے پیغمبر سے آ کر کہا بابا بابا، یہ جو میری بچی ہے نا، نہ جانے حسین سے کس قدر محبت کرتی ہے، جب تک حسین اس کے جھولے کے قریب ہوتا ہے یہ بچی مسکراتی ہے، لیکن یا حسین جھولے سے دور ہوا میری بچی گریا کرنے لگتی ہے۔ ارباب اعضاء، میں کہوں گا بی بی یہی زینب ہے اور حسین کا جانا ہے۔ جب مولا جا رہے تھے نا وقت آخر، جانتے ہو سب سے زیادہ جو بی بی مضطرب تھی وہ زینب کبریٰ تھی۔ حسین نے جب دیکھا زینب کا یہ عالم ہے، اعجاز امامت سے دعا پڑی ہے، زینب کو سکون آیا، کہ بھیا جاؤ۔ عزیزو، جب حسین جانے لگے نا کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، لیکن علی کی شجاع بیٹی نے کہا بھیا گھبرانا نہیں، اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا،
قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، ابھی زینب زندہ ہے۔ ارے زینب نے سوال کیا ارباب عزا، یہ موقع تھا عصر عاشور کا، لیکن 11 محرم کو یہی منظر زینب کے سامنے پیش آیا ہے، جب تمام بیویوں کو زینب نے یک بعد دیگرے سوار کر دیا۔ ام لیلہ آؤ زینب سوار کر دے، رباب آؤ زینب سوار کر دے، ایک ایک بیوی کو سوار کر چکی۔ ارے ماں کی کنیز آؤ زینب سوار کر دے۔ اور جب ساری بیویاں سوار ہو گئی نا، وہی کیفیت جو عصر عاشور حسین کے ساتھ پیش آئی، وہی کیفیت زینب کے ساتھ پیش آئی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، ارے فرات کا رخ کرتی ہے۔ عباس اٹھو زینب کو سوار کرو، اکبر اٹھو زینب کو سوار کرو۔ اے بھیا حسین، ایک مرتبہ زنجیروں کی آواز آئی، بیمار امام آگے بڑھا، اے پھوپھی اماں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم میں حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، وارث عدل و انصاف، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حیدر ثقلین ابن محمد ثقلین، مرحومہ شاہدہ خاتون بنت محمد حسین، مرحوم علی سرور ابن ناظم حسین و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو احسال فرما۔